دنیا میں ہم جس زندگی کی تلاش میں ہیں وہ زندگی کیا ہے؟ مالی آسودگی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کو آرام ملے، اطمینان ملے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر وہ دکان ڈالے تو اس کی دکان چل پڑے، اگر وہ فیکٹری ڈالے تو فیکٹری کا مال بک جائے۔ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ہر شخص چاہتا ہے اس کو اچھی نوکری مل جائے اور اس کا کیا کہنا چاہیے، اس کا صاحب اتنا ایماندار ہو کہ وقت وقت پر اس کی تنخواہ ادا کرتا رہے۔ مالی آسودگی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ فائنینشیل اسٹیبلٹی کہہ لیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو کہہ لیں، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہر انسان اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مالی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے چکر میں ہے، اور پھر وہ اس کے لیے اللہ کا بندہ ایسے معاملات میں پڑ جاتا ہے جو گناہ ہے۔ کوئی سود لے رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ کوئی رشوت خور افسر سے اگر آپ پوچھیں گے یار یہ تم رشوت کیوں لیتا ہے، تھوڑی دیر سوچے گا اور کہے گا یار بیوی بچے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، یہی کہے گا نا، اور کیا کہے گا؟ بیوی بچے ہیں، ان کے خرچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، تنخواہ سے پوری نہیں ہو رہی۔ سود والے کو آپ کہیں گے بھئی سود کیوں لے رہا ہے، وہ کہے گا یار مجھے کاروبار بڑھانا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، فیکٹری چھوٹی پڑ رہی تھی، فیکٹری کے ساتھ جگہ مل رہی تھی، پیسہ تھا نہیں، میری ضرورت تھی تو میں نے سود پر پیسہ لے لیا۔ کسی کو آپ کہیں گے تو غلط بیانی کیوں کرتا ہے، اس کا اپنا، یہ ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمیں مالی اعتبار سے آرام پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، اگر مالی آسودگی چاہتے ہو اور اطمینان اور سکون مالی اعتبار سے چاہتے ہو تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ حضرت نوح فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے رب سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب تم توبہ کر لو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موقع با موقع پر بارشیں نازل ہوں گی۔ جب تمہاری ضرورت ہوگی اللہ آسمان سے بارشوں کو نازل فرما دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، تمہاری اولاد نیک ہو جائے گی، تمہاری اولاد فرما بردار ہو جائے گی، تمہاری اولاد میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات، تمہاری زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہریں پانی سے بھر جائیں گی۔ یہی چاہیے نا، اور کیا چاہیے؟ یہی چاہیے یا کچھ اور چاہیے؟ بھئی ہر چاہتا ہے میری اولاد مطیع اور فرما بردار ہو۔ پہلی بات تو یہ اولاد ہو، پھر نیک اور صالح ہو، میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں، میرے پاس باغ ہے تو اس میں پھل لگنے چاہیے، زمین پر پانی آنا چاہیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فارمولہ عنایت فرمایا کہ اگر تم دنیا میں مالی اعتبار سے اچھے ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ یہ توبہ اور استغفار ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے۔